کہتا ہے. وہ آئے تو صحیح. مفرور پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ جو مفرور عدالتی ہے اس پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ جس میں ہمت نہیں ہے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترنے کی اس پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ اس کی ریلیونس ہی نہیں ہے. وہ اس نے اپنی ریلیونس بنانے کے لیے جو 5ویں لانچنگ کروائی تھی اپنی بیٹی کی, وہ لانچنگ پیڈ کے اوپر آپ نے دیکھا قوم کے سامنے ٹھس ہو گئی ہے. کوئی نہیں لاہور 2-2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے اور اس کے جو مضافات ہیں کہاں کہاں تک پھیل چکا ہے, وہ ذرا ساری آپ آبادیاں دیکھ لیں. بالکل صحیح. اس لیے لاہور سے صرف واگا بارڈر بچا ہے, اٹاری تک ہم بالکل سامنے جا چکے ہیں. کتنے بندے تھے؟ کچھ نہیں. میں جو امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا تھا بات فواد کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اس کی والدہ شی از 70+ اور شی از ہاسپٹلائز رائٹ ناؤ. یہ ساری صورتحال سے وہ اس کے بچے پہلے ہی تنگ ہیں, چھوٹی چھوٹی اس کی بچیاں تھیں. وہ اس بات سے تنگ نہیں ہے کہ کوئی پرچہ ہو گیا جھوٹا, اس بات سے تنگ ہے کہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. میرا ایک سوال ہے. کہا کہ مارشل لا جو ہے وہ بہتر تھا اس حکومت سے, اور میاں نواز شریف صاحب کے متعلق بھی بات کی, تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جب دوبارہ اپنی حکومت گرانے والے کے خلاف عدالت میں کارروائی شروع کی. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئے گی تو کیا اپنی حکومت گرانے والے شخص کے خلاف کارروائی کرے گی؟ پہلا تو میں کریکشن کر دوں, آپ اپنے الفاظ میرے نام نہ لگائیں. میں نے کہا مارشل لا بہتر ہے, یہ میں نے کبھی نہیں, میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے اور بات کی تھی, اپنے الفاظ آپ خود استعمال کریں. کہا میں نے معطل کیا یہ. اچھا میرا ایک سوال ہے جناب. اچھا ایک منٹ سنیں نا, جو آپ کی رائے ہے وہ مجھے نہ کہ میں نے دی ہے, آپ اپنی رائے دیں, آپ کو آزادی ہے, لیکن یہ آپ کے الفاظ ہیں میرے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہیے آپ سب کو, جس نے آئینی راستہ چنا ہے, اس وقت جو آگ کا دریا پاکستان کو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی شکل میں گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف, اور جو سول انریسٹ اس کو روکنے والا ایک شخص ہے صرف عمران خان, دوسرا کوئی نہیں روک سکتا. اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے نیچے, کل جو ریزولوشن پاس ہوئی ہیں اٹ واز فیسینیٹنگ ٹو سی کہ عمران خان نے خود آدھے گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہو کے ایک کو کہا جس نے بھی مخالفت کرنی ہے وہ یہاں بولے, اور جس نے 1-2 لوگوں نے کہا ہمارا یہ اعتراض لینگویج اس طرح کر لیں, ایک نے ایک اور تجویز دی, ان کو مان کے پھر انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی رائے دیں, میں نے پھر رائے دی, پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کو ہم یہ ساری ترامیم سمیت متفقہ طور پہ پاس کریں. وی بلیو ان ڈیموکریسی. آئین میں لکھا ہوا ہے جب ہم توڑیں گے 90 دن کے الیکشن آئیں گے. کون ہے جو عدالتیں ہیں وہ اس پہ کلیئر ہیں. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیف اللہ کیس ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے, مرحوم محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ توڑی گئی تھی. توڑنے والوں کو کہا گیا غلط توڑی ہے, آئین سے ماورا اقدام ہے آپ کا, لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے سیو کس چیز کو کیا, الیکشن کی ڈیٹ کو. انہوں نے کہا کہ دی الٹیمیٹ ساورن کیا, طاقت کا سر چشمہ, وہ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں, گننے والے نہیں ہیں, یہ میں بتاؤں, گنوانے والے بھی نہیں ہیں, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. الیکشن کروانے والے بھی نہیں ہیں, الیکشن رکوانے والے بھی نہیں ہیں, وہ صرف الٹیمیٹ ساورن کو کون ہے, وی دی پیپل. ایک بندے کا ایک ووٹ ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے, بے روزگار ہے یا دیہڑی دار ہے. تو اب یہ طے شدہ ہے سپریم کورٹ میں, جو محمد خان جنیجو کے اسمبلی کے حوالے سے حاجی سیف اللہ کیس میں, کہ اگر آئین سے ماورا بھی کچھ ہو جائے تو الیکشن وقت پہ ہوگا, اس لیے الیکشن 90 دن کے اندر آ رہے ہیں. دوسرا جو فواد کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواد کے ساتھ ماورائے آئین سلوک ہو رہا ہے. مجھے میرے علم میں نہیں ہے کوئی کیس سوائے ایک کیس کے کہ جس میں آئین کے آرٹیکل 6 کی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تشریح رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ بیٹھ کے ٹیلی ویژنس پہ کہتے ہیں نا, کچھ سوال ہوتے ہیں جو NRO ٹائپ, ان کے ذریعے کہلوایا بھی جاتا ہے, اور کچھ سوال ہوتے ہیں وہ جن کو نہیں پتہ ہوتا. میں سب کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی ڈسولوشن ہوتی ہے تو پہلا کام گورنر یہ کرے گا. یہ آئین بول رہا ہے, پی ٹی آئی نہیں. پہلا کام گورنر یہ کرے گا کہ فوری طور پہ وہ الیکشن کی تاریخ دے گا الیکشن کی 90 دن کے اندر دے گا. دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر, اور اس کیس میں تو چیئر ٹیکرز آئے ہیں سارے, کیئر ٹیکر لگائے گا وہ جو الیکشن کروائیں گے. تو یہ بدخبری ہوگی ان کے لیے جو اس
خوش فہمی پہ آئے تھے کہ ہم لمبا عرصہ بیٹھ سکتے ہیں. نہیں بیٹھ سکتے. تمہاری الٹی گنتی شروع ہے, اس لیے فیئر الیکشن ہونے دینا. اگر کوئی دونوں جو کابینہ بٹھائی گئی ہیں, اب سب کو پتا ہے کون کس کی سفارش پہ آیا, منہ کے اوپر وہ نام ان کے لکھا ہوا اور ان کے حالات سارے لکھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ جالب صاحب کو پکڑ کے لے گئے کسی عدالت میں, وہاں سے بیٹھے بیٹھے جو صاحب تھے انہوں نے ان کو سزا سنا دی. اس وقت تعین معطل تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں, ہمیں انصاف کیا دیں گے. لکھا تھا ان کے چہرے پہ ہمیں جو فیصلہ دیں گے. تو ہمیں پتہ ہے یہ کیا کریں گے, لیکن اس کے باوجود میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 90 دن آپ کا نیگیٹو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. جس دن سے اسمبلی ٹوٹی ہے پنجاب کی, وہاں بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, اور 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے, اور الیکشن 5 سال کے لیے ہوں گے, اس لیے کہ پوری گورنمنٹ, پوری اسمبلی گئی ہے. پھر لوگوں سے, اپنے لوگوں سے کیوں ڈریں ہیں؟ ہم, میرے پیچھے کوئی بندوق آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں ہر وقت آپ کے درمیان کھڑا ہوتا ہوں. علی کے پیچھے کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, فیصل کے پیچھے نظر آ رہی ہے, خرم کے پیچھے نظر آ رہی ہے, آپ کو میرے سینیٹر کے پیچھے نظر آ رہی ہے. بڑا مجاہد ہے میرا. اور خاتون ابڑو صاحب جو ہیں, اور خاتون کے سینیٹر ہیں, وہ بھی یہ سینیٹر ہیں. یہ ہم تو آپ کے درمیان ہیں. وہ جو آپ کے درمیان نہیں آ سکتے وہ اس وقت الیکشن سے لڑ رہے ہیں, اور آپ پچھلے دروازے سے نہیں آ سکیں گے, یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہار گئے پہلے ہی, آپ کے حوصلے بھی ہار گئے, اور آپ کی پارٹی بھی ہار گئی ہے, اس لیے کہ آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے. جی ٹکا کو جلدی. میں یہ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں